and we'll be back in a second, inshallah. Okay ji, jazakallah khair everyone, barakallah fikum. Okay, so bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, fa'a'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan, ameen ya rabbal alamin. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائف آف علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مجھے ہمیشہ جب میں کسی صحابی کی بات کرتا ہوں، اسپیشلی جب صحابی جلیل کی بات کرتا ہوں، ایک بہت بڑے صحابی کی بات کرتا ہوں، تو عجیب سی ایک بے چینی سے ہوتی ہے کہ ان کا ایک ایک لمحہ ہماری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور ان کی ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز آف زندگی کو ہم سوا ایک گھنٹے میں کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، کس طرح سے بتا سکتے ہیں. دس از امپاسبل اینڈ دس از انجسٹس ٹو دیئر پریشیس لائفز. ان کی ایک رات کو ہم صحیح طرح بیان نہیں کر سکتے، ان کے کچھ جملوں کو ہم اگر پکڑ لیں اور ان پہ دنوں اور راتوں کو گفتگو کریں اور کلام کریں، ہم ان پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہاؤ کین وی جسٹیفائی ٹاکنگ اباؤٹ سچ گریٹ پرسنالٹیز لائک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ in 1.5 hours. It's not possible at all. بس امید ہے اور رب سے خواہش ہے اور ایک کوشش یہ ہے کہ اس لیکچر کے تھرو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے ایسے لوگوں کی، ایسے نفوس قدسیہ کی. جب ان کے بارے میں ہم یہ سنیں، ہمارے دل میں ان کے بارے میں پڑھنے کا مزید ذوق اور شوق پیدا ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید آئندہ سے پڑھنا شروع ہو جائیں اور مزید جاننا شروع کر دیں، اور ہم کتابیں لیں اور ان کو انشاءاللہ پڑھیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یہ بیٹے ہیں ابو طالب کے، جن کا اصل نام کیا تھا چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں. لیٹ می چیک. میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تاکہ آپ کو جگا کے رکھوں کہیں بیچ میں آپ لوگ سو نہ جائیں. آج ویسے بھی سیشن کافی لیٹ شروع ہوا ہے. I'm very sorry for that. ابو طالب کا کیا نام تھا، ان کا اصل نام کیا تھا؟ جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس لیکچر ود یور موم، ود یور فیملی ممبرز، بارک اللہ فیکم. اوکے جی، ابو طالب جو کہ حضرت علی کے فادر تھے، ان کا نام میں پوچھ رہا ہوں، ان کا نام کیا تھا؟ جی اسد اور حیدر تو آپ جو نام بتا رہے ہیں وہ حضرت علی کے نام بتا رہے ہیں، لیکن ان کا تھا نہیں. ابو طالب کا نام کیا تھا وہی پوچھ رہا ہوں میں. آئی تھنک ویری فیو پیپل نو اباؤٹ دس. ان کا اصل جو نام تھا وہ تھا عبد مناف. ابو طالب کا جو حضرت علی کے والد صاحب تھے، ان کا نام تھا عبد مناف. اور ان کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، جن کے نام پہ ان کا نام پڑا ابو طالب، ٹھیک ہے، حضرت علی کے والد صاحب کا. کیونکہ جیسے مطلب میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو میں کیا ہوں، ابو عبداللہ ہوں، ٹھیک ہے. مطلب میری یہ کنیت ہے، اور کنیت ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کے نام پہ ہو، کسی اور نام پہ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا ایک طرح سے، اور بیسیکلی ان کا چونکہ وہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے اس کا نام تھا، ان کا نام تھا. تو اس لیے ان کا جو سب سے بڑے بیٹے تھے طالب، ان کے نام پہ ان کا کنیت تھی ابو طالب. دوسرے بیٹے تھے ان کے عقیل، تیسرے بیٹے تھے جعفر، اور چوتھے بیٹے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور ہر بیٹے کا تقریباً دوسرے سے جو ڈفرنس تھا وہ 10 سال کا تھا. یعنی حضرت علی سے بڑے جعفر جو تھے 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر سے بڑے جو عقیل تھے وہ بھی 10 سال بڑے تھے، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی 10 سال ان کے جو بھائی بڑے تھے. ان کی جو والدہ ہیں، حضرت علی کی والدہ کا نام آپ میں سے مجھے کون بتائے گا؟ لیٹ می ٹیسٹ یو گائز ٹوڈے کہ how much do you know about the Sahaba? How much do you know about the family of Prophet sallallahu alaihi wasallam? How much do you know about Ahlul Bayt? ہم لوگ ماشاءاللہ میسی، رونالڈو، ان کے میچز، ان کے بارے میں جانتے ہیں. ہم لوگ UFC فائٹرز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. ہم لوگ
ایکٹرس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن ڈو یو ریئلی نو دا نیم آف ماشاء اللہ مرتضی احمد, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد, ایگزیکٹلی ان کا جو نام تھا وہ تھا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ, اینڈ شی از دا فرسٹ ہاشمی وومن ان اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی ہاشم, بنو ہاشم, ان میں سے جو سب سے پہلی خاتون تھیں وہ فاطمہ بنت اسد تھیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والے ابو طالب تھے, اور ان کی جو وائف تھی فاطمہ بنت اسد تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ان کی اولاد تھے, اور اسی وجہ سے ابو طالب جب بھی جاتے کہیں ٹریول کرتے تو لوگ پوچھتے کہ ایک سیرین رہبائی نے پوچھا اور ان کے بارے میں جانا کہ کیونکہ جب وہ لوگ نا ڈفرنٹ جو جادوگر بھی تھے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا نا, تو آسمان پہ پہرے ہو گئے, آسمان پہ تالے لگ گئے, اور جب جنات اوپر جاتے تھے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا وَشُهُبًا, کہ جب وہ لوگ آسمان پہ جاتے تھے جن اور جنات باتیں سننے کے لیے, تو وہ دیکھتے تھے کہ بڑی شدید اسٹرکٹ گارڈز آ گئے ہیں آسمانوں پہ, اور ہم کوئی بات نہیں سن پاتے. اور جب بھی جاتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَشَدًا اور ثَقَبًا, کہ جب بھی ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو پیچھے ہمیں ایک شہاب ثاقب جو ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کو تباہ برباد کرتے ہیں. تو they somehow knew that this is about time that somebody is coming. اور ابو طالب سے جب پوچھا جاتا کیونکہ آپ عرب ہو, آپ ہاشمی ہیں, تو پھر وہ شخص what do you say about that person, تو کہتے میں محمد کا والد ہوں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں, محمد کا جو آنے والا ایک پروفٹ ہے ان کا تو والد زندہ نہیں ہوگا, یعنی ان کے والد بچپن میں وفات پا چکے ہوں گے. So then he used to tell کہ I am basically he is my nephew, ٹھیک ہے. تو ابو طالب ہمیشہ سے ان کو ایز اپنا بیٹا ریفر کرتا تھا, جو نے پال پوس کے بڑا کیا. اور فاطمہ بنت اسد ان کی ایک طرح سے والدہ کی جگہ پہ تھی. اور جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاطمہ بنت اسد ہیں وہ 10ویں یا 11ویں مسلمان تھیں, یعنی فرام دا ویری ارلی مسلمز, 10th اور 11th مسلم ان اسلام. And when she died رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to love him so much کہ وہ ان کے پاس تھے, ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اپنی شرٹ اتار کے انہوں نے ان کو ریپ کیا, and he was making دعا for فاطمہ بنت اسد, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کے لیے آسانی فرمائے. he was making constant دعا. اور آپ جب فوت ہوئیں تو آپ کی نظریں مبارک اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھیں, and then she passed away. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the one جنہوں نے ان کو بری کیا, ان کی تدفین کی, ان کا جنازہ پڑھایا. So this was the status of the mother of Ali bin Abi Talib رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. تو ہم تو بہت تھوڑا جانتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں, لیکن آئی تھنک اگر صرف انہی پہ لیکچر دیا جائے تو آئی تھنک 1 گھنٹے کا لیکچر صرف اسی بلیسڈ ایک عظیم خاتون پہ ہوگا کہ فاطمہ بنت اسد کون تھی. علی بن ابی طالب he was born 10 years before revelation, جب اللہ کے نبی 30 سال کے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال میں ریولیوشن آئی. تو طالب جو تھے he was the age of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے, اور جو ان کے دوسرے بھائی تھے عقیل, وہ اللہ کے نبی سے 10 سال چھوٹے, اور ان کے جو تیسرے بھائی تھے بیسیکلی جعفر, وہ اللہ کے نبی سے 20 سال چھوٹے, اور علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے. There was a big age difference between Ali bin Abi Talib and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیسیکلی ان کا تھا. ابو طالب جو تھے, although he was the leader of Quraysh and one of the leaders of Quraysh and he was a very noble person, لیکن ہمیشہ اس فیملی نے ایک پاورٹی کی لائف گزاری. They were struck with poverty, اور غربت کی زندگی ہی گزاری until he passed